اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یہ خلاصۃ القرآن سورہ آل عمران، اس کا رکوع نمبر 5 پاؤ سے یعنی دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے پاؤ تک کچھ گفتگو پچھلے کل کے درس میں گزر چکی ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے سود کھانے سے منع کیا ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی اضعافا مضاعف جو ہے ڈبل کرنا، سود کو دگنا کرنا، یہ اس کو قرآن منع کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دگنا نہیں کھا سکتے تو سنگل کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سود ہی ہے۔ حرام ایک لقمہ بھی حرام ہوتا ہے اور ایک پاؤ بھی حرام ہے، 1 کلو بھی حرام ہے، حرام ہی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ سود اضعاف مضاعف ہوتا ہے، یعنی سود والی جو قوم ہے یا جو لوگ ہیں جو سود پر کام کرتے ہیں وہ ڈبل پیسہ کماتے ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں اضعاف مضاعف کہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو تا فلاح تمہیں ملے، کامیابی ملے۔ گویا سود کھانے سے ناکامی ملتی ہے۔ اور سوسائٹی کا جو طبقہ ہے جو سود کھا رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہمارا ملک جو ہے یہ سود پر چل رہا ہے، یعنی ہم جو قرضہ لیتے ہیں اس قرضے کی سود کی قسطیں ہم ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے سود کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ قبطی ہوتا ہے جس کو جنوں نے مارا ہو، دیوانہ ہو۔ آپ پوری قوم کو دیکھ لیں، ہم سب دیوانے نہیں بنے ہوئے، ایک ایک آٹے کی بوری کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، یعنی اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ غربت جیسی مصیبت سے ہمیں بچائے کہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ دوست وہ اس کو شیئر کرتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور موٹر سائیکل تو تیز چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا کئی میل تک لمبی لائن، اور لوگ اس لائن میں کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح ہر گھر میں پریشانیاں، ہر ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ سارے قبطی بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اگر کوئی گناہ کر لے، فاحشہ یعنی کھلے گناہ کو کہتے ہیں، جو برملا کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا او ظلموا انفسہم، یا اس نے اپنے حق میں کوئی برا کام کیا، چھپ کر کوئی غلطی کر لی ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اب اللہ کے علاوہ تو گناہ کو نہیں معاف کر سکتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اڑ نہ جائے، تو اللہ کی مغفرت، عنایت، مہربانی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اولو رحمت، پہلا اشرہ رحمت ہوتا ہے، اوسطہ مغفرت، اشرہ ثانی مغفرت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے، ذنوب سے، فواحش سے، برائیوں سے ظاہری باطنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ توبہ انفرادی اور اجتماعی دونوں ہیں۔ اب دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک فرد، تو فرد توبہ کرے گا۔ آج ہمارے یہاں گناہ قومی ہے اور ہمیں انفرادی توبہ کرائی جاتی ہے، تو انفرادی توبہ سے انفرادی گناہ معاف ہوتا ہے، قومی گناہ اگر ہو تو قومی توبہ ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس گناہ پر اڑے نہ اپنے کیے پر، یعنی 75 سال ہو گئے ہمیں، 75 سالوں سے ہم وہی دوبارہ کر رہے ہیں۔ 1948 میں پہلی سود کی قسط ہم نے لی تھی، اور آج 2023 ہم نے دوبارہ، یعنی ابھی پیچھے جو ہمارا بجٹ ہوا ہے اس میں ہم نے جانا جی وہاں ان سے، ابھی یہ سارا رونا یہی تھا نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب ملکوں پھر رہے ہیں کہیں سے کچھ حاصل وصول ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ۔ یہ کیا ماجرا ہوا بھائی؟ آج ہماری قوم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو توبہ رمضان شریف میں کچھ تھوڑا بہت ہم جو ہے نا جی وہ مگر مچھ کے آنسو بہا لیتے ہیں، اور پھر رمضان ہی میں اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ہم اسی گناہ پر مصر بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی سوسائٹی کو درست کرنے کی، اس کا میکانزم دینے کی کوئی حکمت عملی نہیں بناتا، سوچتے نہیں ہم اس بارے میں، تو پھر جو ہے ہمیں مغفرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم نے یہاں حضور نبی اکرم
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بھی پیش کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بحیثیت رسالت کے آپ کا ایک خاص مرتبہ ہے، مقام ہے. کیوں؟ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. لیکن افإن مات او قتل، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے جو ہے نا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، واپس اپنے پچھلے دین میں چلے جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اگر کوئی الٹا پھر جاتا ہے تو اللہ کو کیا نقصان دے رہا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں، اس کا دین ہمارا محتاج نہیں، اس کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو اس لیے ہمیں قرآن حکیم نے یہ بات سمجھائی کہ رسول دنیا میں اللہ کی نمائندگی کرنے کے آتے ہیں. تو رسول کو خدا بنا لینا، رسول کی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اسے سجدہ کرنا شروع کر دینا. اسی لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رواجوں کو ختم کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوتے، چلتے ہوئے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب چل رہے ہوتے تو چاروں طرف اللہ کے نبی کے لوگ ہوتے، جب آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کی مسند ایسی نہیں ہوتی تھی کہ دیکھنے والا پہچان سکتا. اس لیے وہ آ کر پوچھتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے ہجرت کا، کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ آقا ہیں اور یہ ان کے ساتھ غلام جا رہے ہیں، فرق نہیں. اللہ کے نبی اسی سادگی میں ہے، یہاں تک کہ لوگ ابو بکر صدیق کو مل رہے ہیں رسول اللہ سمجھ کر. اللہ کے نبی جب آ کر بیٹھے، وہاں کوئی پتھر پڑا تھا کس چیز پر، ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر لے کر نبوت کے سر پر تان لی تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں اور ہم مل کس کو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کی سادگی دیکھیں. آپ نے اپنی جو سوسائٹی بنائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اندر بھی یہی خوبی منتقل کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم واقعہ جو ہے نا، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی ہے اور آپ بیت المقدس کے فاتح بن کر جا رہے ہیں، اور جب سواری ایک ہے، غلام وہ ساتھ ہے، اسی سواری پر آپ بھی سوار ہو رہے ہیں، غلام بھی سوار ہو رہے ہیں. اور جب اختتام ہو رہا ہے کام کا اور جب آپ بالکل وہاں قریب پہنچ رہے ہیں تو باری غلام کے آگے اس نے کہا حضور آپ سوار ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، باری تیری ہے، تو ہی سوار ہوگا. حضرت عمر جیسا آدمی، جری، بہادر اور طاقتور، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جائے. حضور فرمایا کرتے تھے عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے نا، شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ اس اونٹ کی جو ہے نا مہار پکڑ کر چل رہے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہوا آ رہا ہے. یہ نقشہ اسلام نے دیا ہے، اور یہ نقشہ ویسے نہیں آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر ہے، اللہ کے نبی کی مجلس کی تاثیر ہے کہ آپ کی مجلس نے ان لوگوں کے اندر یہ خوبی پیدا کر دی. اسی لیے تو یہ جو عرب اول ہیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں کہ عرب اول، یہ جو سب سے پہلی جماعت مہاجرین و انصار کی، عرب اول جو ہیں یہ بنیاد ہیں. آپ اگر دین کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پیش کرنے چاہیے، جو سادہ مزاج تھے، جن کے اندر کمال تھا، خوبیاں تھیں. تو آج ہمارے اندر یہ کمال اور خوبی پیدا ہو، ہمیں تھوڑا سا چھوٹا سا عہدہ مل جائے جناب تو ہماری گردن اکڑ جاتی ہے. آج آپ پاکستان کے کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، کسی سرکاری عہدیدار سے کوئی کام کرانا ہو، نہیں کام کرے گا، وہ کرسی پر اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، بادشاہ بھی نہیں بلکہ فرعون بنا ہوا ہے. کوئی چھوٹا فرعون ہے، کوئی بڑا فرعون ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ میں فرعون ہوں. تو میرے دوستو، قرآن حکیم یہ رسالت کے اس منصب میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ شخصیات پرستی یہ دین نے نہیں سکھائی ہے. دین شخصیات پرستی نہیں سکھاتا، دین یہ اصولی چیزوں پر آتا ہے. آپ قرآن جب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا قرآن کسی شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں پیش کر رہا. قرآن حکیم واضح طور پر یہ رہنمائی دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ گے فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. پھر یہاں قرآن حکیم نے غزوہ احد کے حالات کو پیش کیا ہے کہ غزوہ احد میں
حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم اندر رہ کر جنگ کریں، اور جو منجھے ہوئے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ اندر رہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، منافقین کا سردار، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، جو لوگ بدر میں نہیں جا سکے، نوجوان لوگ تھے، ان کے اندر طاقت تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں ان لوگوں سے مشاورت کی، سب سے، ہاں بھائی کیا رائے ہے؟ اکثریت کی رائے یہ آ گئی کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی رائے کو چھوڑ کر اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ دین اس کی یہ خوبی دیکھیں کہ اللہ کے نبی مشاورت اور رائے لے رہے ہیں، اور اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے پر جو اکثریت ہے اس پر آپ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو دین نے ہمیں شرائط دی ہے، دین ہمیں مشاورت کا حکم دیتا ہے، دین ہم پر کوئی چیز ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ لازمی طور پر بس یہ کر دیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں دین نے اس بارے میں بالکل قطعاً جو ہے نا وہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اور بڑی واضح طور پر، کلیئر طور پر رہنمائی دی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو واقعہ آتا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کی شادی غلام سے ہوئی تھی، یہ خوبصورت تھی اور وہ کالا کلوٹا تھا، آپس میں لگتی نہیں تھی۔ اب وہ جناب سفارشیں کرتا پھرے ہر ایک کو کہ چونکہ وہ آزاد کر دیا گیا تھا، آزاد کے بعد وہ جناب غلام میں اور آزاد میں فرق ہوتا ہے، تو وہ سب سے جانا جی سفارشیں کرتے کرتے وہ سفارش رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے بریرہ کو بلا لیا کہ تم اس کے ساتھ جو ہے نا نکاح کو برقرار رکھ لو۔ تو انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ دیکھو کتنی سمجھدار خاتون ہے، وہ پوچھتی ہے یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو نبی کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ سارا آنکھوں پر، اچھا لگے تو تب بھی، برا لگے تو تب بھی، حکم جو نبی کا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو بریرہ نے کہا یا نبی اللہ پھر میں اپنے مشورے پر عمل کروں گی۔ اس نے حضور علیہ السلام کے مشورے کو عمل میں نہیں لایا، اور اسے مستحسن سمجھا گیا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے رسول اللہ کے مشورے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم پاکستان میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگ چکے ہوتے ہم تو فٹافٹ بس فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، ہر کام میں فتوے میں ماہر ہیں، فتویٰ لگاتے بھی نہیں، فتویٰ ٹھوکتے ہیں ہم۔ دین اسلام انسانی سماج اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے دین اسلام نے مشاورت کے عمل کو زندہ کیا اور اسے ترجیح دی۔ غزوہ احد میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، اب اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، آپ نے زرہ پہنی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے 2 زریں پہنی۔ کتنی زریں پہنی؟ 2 زریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی سے کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں توکل کرو جی، توکل کرو جی، توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں نہ لائیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال کریں۔ ہاں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، چیزوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اصل چیز یہ نہیں کہ چیزیں، اب لوگ توکل کے نام پر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا لباس پہننا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں، اے جی دین ہمیں توکل سکھا رہا ہے۔ بھائی یہ کیسا توکل ہے؟ ڈنگوسلے کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ متوکل کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ بہادر اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے قلب کی تاثیر دیکھیے، جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، کوئی اور دیکھے تو مر ہی جائے۔ اس قلب میں اتنی قوت ہے، جو آسمانی نظام کو دیکھتے ہیں، جو فرشتوں کے نظام کو دیکھتے ہیں، جو جنت دیکھ کر آئے ہیں، جو جہنم دیکھ کر آئے ہیں، جو رب کریم کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان آنکھوں میں کتنی تاثیر ہوگی، اس دل میں کتنی قوت ہوگی۔ آپ 2 زریں پہن کر آتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی ان چیزوں کو، آلات حرب کو استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جو حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنا اونٹ جو ہے نا باہر چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے توکل پر چھوڑ رہے ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو آپ وہاں توکل سکھا رہے ہیں کہ زرہ پہننا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ اندر تشریف لے گئے تو باہر جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے نوجوانوں سے کہا تم نے اللہ کے نبی کی رائے پر اپنی رائے مسلط کر دی، یہ کیا کیا؟
اب ان کو پشیمانی ہوئی، یار ہم جوش میں آ کر ہم نے بات کر دی، لیکن وہ زیادہ تھے، اللہ کے نبی مان لیا۔ اب جب آپ باہر آئے تو انہوں نے معذرت کی، یا نبی اللہ آپ اپنے فیصلے پر عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لباس حرب پہن لے اور پھر اسے اتار دے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسی فیصلے پر عمل ہوگا، آگے بڑھو۔ اب دشمن نے کیا کیا، یہ 300 لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ ہیں، یہ 300 لوگ الگ ہو گئے راستے میں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے فوج کے اندر سے فوج ٹوٹ جائے، اور اتنی بڑی تعداد 1000 میں سے 300 لوگ 1/3 ہے، تیسرا حصہ الگ ہو جائے، تو جو پیچھے لوگ تھے ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر اللہ ان کے دلوں کو مضبوط نہ کرتا، ان میں طاقت اور جرت نہ پیدا کرتا انہیں، ورنہ وہ تو پاؤں ڈگمگا جاتے، اللہ نے انہیں وہاں پر قائم رکھا۔ غزوہ احد میں قرآن حکیم ہمیں یہ تاثیر بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ غزوہ احد کی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی اب اپنی اس چھوٹی جماعت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر آپ نے جماعت کو ایک ترتیب دیا۔ اللہ کے نبی زبردست جو ہے نا حکمت سمجھتے تھے، آپ نے جماعت کو ترتیب دیا، اور جو درہ تھا پہاڑ کے دامن میں وہاں پر ایک جو ہے نا فوج کا دستہ بٹھا دیا، انہیں کہا تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، جو ہو جائے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ 50 آدمی تیر انداز وہاں بٹھائے تاکہ بیک پہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اب جب وہ بیٹھ گئے، جنگ شروع ہوئی، پہلے حلے میں مسلمانوں نے ان کو جناب ہلا کر رکھ دیا، وہ بھاگ پڑے، یہ پیچھے پیچھے۔ اب وہ جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں اس لیے بٹھایا تھا کہ ہم جو ہے نا یہاں اس کو یہاں دفاعی پوزیشن کے لیے تھا، اب چونکہ ہم جیت چکے ہیں تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی رائے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کہا تھا جو بھی ہو تو ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ جو امیر لشکر تھے نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تو اس جماعت میں سے ایک کثیر تعداد نکل کر نیچے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب جب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئی تو اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت خالد ابن الولید نے جب اس درے کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ بڑے ہی دماغ رکھنے والا آدمی تھا خالد ابن الولید، اسی لیے تو اسلام میں بھی ان کو سیف من سیوف اللہ کہا ہے۔ عرب قریشیوں میں سے اور تاثیر رکھنے والے لوگوں میں سے، عقل و تدبیر جاننے والے، دشمن پر جو ہے نا وہ زبردست یلغار کرنے والے، تھوڑے ہوتے ہوئے بھی جناب وہ قابو پا لینے والے حضرت خالد ابن الولید ہے۔ اب انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمان درمیان میں، ادھر سے بھی کافر آگے ادھر سے بھی آگے، جو جا رہے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب پریشانی بن گئی، پریشانی بنی تو دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، 70 لوگ مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ خود حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اس غزوے میں، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، وہ خول جو تھا اس کی زیرہ کا جو تھا اس کی لوہے جو نا وہ اندر دھنس کے خون بہ رہا ہے، نبوت کا خون۔ اللہ کے نبی اسے نیچے گرنے سے بچا رہے ہیں کہ اللہ کا غضب کائنات میں نازل نہ ہو جائے۔ اور اب جب قرآن حکیم یہاں اس چیز کو پیش کرتا ہے، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا جذباتی ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے نا ہمارے مفکرین جذباتی ہو جائیں گے، اور حضور صحابہ اور دیکھو جی یہ تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پیسوں کے پیچھے بھاگ پڑے۔ جماعت، پوری جماعت جس انداز سے سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کو جو جو حالات پیش آتے ہیں، قرآن حکیم تربیت کے لیے ان حالات کو یہاں پیش کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ صرف اعتراض برائے اعتراض کر کے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں وہ دور انقلاب کا پیدا کرنے کی نئی حکمت عملی بنائیں۔ اس حکمت عملی میں یہ راستے میں جو آپ کو مشکلات آئیں ان سے آپ استفادہ کریں، سوچیں کہ انہوں نے کیا 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 تھا، ہم کس طرح سے آگے بڑھیں۔ دین اسلام کو دنیا میں عزت دینا، غلبہ دینا، طاقت اور قوت اس کی پیدا کرنا، اس کا سسٹم پیدا کرنا ہر دور کے مسلمانوں کے ذمہ فرض العین ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ اب قرآن حکیم یہاں پیش کرتا ہے اس چیز کو کہ دیکھو یہاں یہ ساری تفصیلات قرآن نے پیش کی ہیں، اور پھر فرمایا کہ استسعدون ولا تلوون، جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا،
فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر پہنچا تم کو غم کے عوض میں تاکہ تم غم نہ کیا کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز سے جو ہاتھ سے نکل جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یا جو کچھ پیش آ جائے۔ یہ آیت نمبر 144 ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ قرآن حکیم نے اس آیت کو پیش کیا ہے، پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو جو اونگ تھی، نعاسا یغشى طائفة منکم، ڈھانک لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے، وطائفة قد اہمتهم انفسهم، اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے، یقولون، کہتے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، قل ان الامر کلہ للہ، تو کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جی میں چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے تھے، یقولون، کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہ مارے جاتے اس جگہ، قل، آپ فرما دیں، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے دل میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جانتا تھا دلوں کے راز کیا ہیں۔ دیکھو یہ آیت، اس کو امام شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں یہ آیت کتب ہے، آیات کی بھی درجے ہیں، یہ ان آیات میں سے ہے جو آیت کتب ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، برکت اس سے حاصل ہوتی ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ نے حالات جو پیش کیے اس لیے کہ مومنین اور منافقین الگ الگ ہو جائیں، جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور دوسرے الگ ہو جائیں۔ پھر قرآن حکیم نے اس کے بعد حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو پھر جو ہے نا خطاب فرمایا، اور وہ خطاب کیا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو کچھ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا گیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت خو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو متفرق ہو جاتے یہ آپ کے پاس سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو ان کو معاف کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہی سے مشورہ لے کام میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تو قصد کر چکے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر بھروسہ کر، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو محبوب ہیں توکل کرنے والے۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن حکیم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی ہے، اور آج کی بات ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارا اجتماع قائم رہے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن حکیم یہاں حضور علیہ السلام کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا۔ اب اگر آدمی سخت ہوگا تو لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، اور جنا گفتگو میں اس کی سختی ہوگی، گالیاں بکے گا، بکواس کرے گا، یا ترشی اس کی ہوگی زبان پر، تو لنفضوا من حولک، لوگ بھاگ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ سختی کا نہیں کیا، تو یہ آپ کی خوبی ہے، اسی خوبی کو قرآن حکیم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں بھی اس خوبی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے گرد اپنے اجتماع کو قائم کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت سے جماعت تیار کی تھی، جماعت سے کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اب قرآن حکیم یہاں یہ بات پیش کرتا ہے، فاعف عنہم، سب سے پہلے تو آپ ان کو خود معاف کر دیں۔ دوسرا، واستغفر لہم، آپ ان سے اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کریں۔ تیسرا، وشاورہم فی الامر، آپ آئندہ بھی انہی کے ساتھ مشورہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان سے مشورہ چھوڑ دیں، یہ تو انہوں نے تو ایسا کر دیا ایسا کر دیا، نہیں، جماعت آپ اس کو اسی طرح سکھا کر آگے لے گئے، جیسے آپ اپنے بچوں کو، دیکھو بچہ غلطی کرتا ہے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے، الزام لگا دیں گے اس پر، نہیں، آپ اس کی تربیت کریں گے اور اس کو سکھائیں گے، اسے پھر اس کو مشورے میں لے کر آئیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ یہ غلطیاں ٹھیک کر کر کے بڑا ہو تاکہ کل جب میں چلا جاؤں دنیا سے یہ میرے پیچھے صحیح کام کر سکے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو تیار کیا ہے اپنی اولاد کی طرح۔
آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ آخری بات، ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ، وہ یہاں میرے پاس آئے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ جو ہے نا جی آپ ارشاد فرما دیں، کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ یہاں اپنے ہم یہ جو ماحول پیدا کر رہے ہیں مسجد عائشہ میں، تو کس طرح سے آگے بڑھیں۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کے لباس کو، اس کے کپڑوں کو، اس کی ٹوپی کو، اس کی داڑھی کو، اس کے گناہ گار ہونے کو، نیک ہونے کو نہیں دیکھنا، ہر آنے والے سے محبت کرنا۔ دیکھو کتنا گر ہے یہ کہ آنے والے سے محبت سے پیش آنا، یہی خوبی آج ہمارے اندر، یہ خوبی ختم ہوگی نا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ حضرت شیخ الہند اپنے استاذ کا رویہ پیش کر رہے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتے، اب آپ دیکھو کہ شاگرد اپنے استاذ کو دن میں کتنی مرتبہ ملتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آگے سے ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے جیسے کوئی سال بھر کا بچھڑا ہوا گم شدہ انسان ملتا ہے، تو جس طرح انسان اس کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر دفعہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ تھا۔ آج ہمارا کیا رویہ ہو گیا، ہم کتنے بد اخلاق ہو گئے ہیں، جتنا علم ہمارے آتا ہے تو اکڑ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں اسی اکڑ کو تو ختم کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ میں ہر سال رمضان المبارک میں حضرت کی مجلس میں تمام ملک سے لوگ آتے ہیں، آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تربیت کے لیے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلہ خیر کو برکت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔